میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اور جو حضرات ابھی تک اونگ رہے ہیں یا سستی میں ہیں وہ اپنی اونگ ختم کرے، سستی کو ختم کرے، جسم کو تھوڑا حرکت دے، ہلائے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور میں اسٹیج میں بیٹھے ذہین اور فطین حضرات تشریف رکھے ہیں، میں ان کی توجہ کا طالب ہوں۔ توجہ کیجیے، توجہ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ کس کو کہتے ہیں؟ دھیان دینے کو۔ ایک محفل میں ایک مولانا شاعر اسلام شعر پڑھ رہے تھے کہ توجہ دیجیے، ایک آدمی سمجھا پیسہ مانگ رہا ہے، کہ جائے 10 روپئے، پھر اگلے مصرے میں بولا توجہ دیجیے، پھر اٹھ کے گیا 10 روپیہ اور دیا، پھر تیسرے مرتبہ بولا توجہ دیجیے، اس طرح کرتے کرتے اس کا پیسہ ختم، پھر بولا توجہ دیجیے، بولا مولانا میرا پیسہ میرا توجہ ختم ہے، میں کہاں سے؟ تو آپ توجہ سمجھ رہے ہیں نا، دھیان دینا، آپ کو دھیان دینا ہے۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ زندگی کی وہ ساعت سب سے قیمتی ہوگی، زندگی کی وہ ساعت سب سے قیمتی ہوگی جب نبی کے روضے پر سب کی حاضری ہوگی۔ اتنا اچھا شعر ہے اور اتنے سستے میں آپ بول گئے، تھوڑا زور سے بولیے گا تاکہ مجھے حوصلہ آئے کچھ بول سکوں۔ زندگی کی وہ ساعت سب سے قیمتی ہوگی جب نبی کے روضے پر سب کی حاضری ہوگی۔ اور بہت پیارا شعر سنا رہا ہوں کہ سنیوں نے جب ان کو رب کا نور مانا ہے تو سنیوں کے قبروں میں خوب روشنی ہوگی، سنیوں کے قبروں میں خوب روشنی ہوگی۔ حضرات، یہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ سرکار کی آمد کی خوشی کا موقع ہے، اور اسی سلسلے کی یہ محفل ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب معلوم ہوا کہ تنظیم ان لوگوں نے قائم کی ہے، اور جس کے اغراض و مقاصد میں نے پڑھا تو نہیں لیکن میں نے لوگوں سے سنا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور اس کا ان لوگوں نے پہلی تحریک اور کام کا پہلا قدم جو ابھی 2-3 دن پہلے اٹھایا، اس سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا پورے علاقے کو کہ اگر ان کا ساتھ دیا جائے تو یہ کام کریں گے، علاقے سے برائی ختم کریں گے، علاقے سے گناہ مٹائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں ساتھ دینا ہے، تب بغیر ساتھ دیے کوئی تنظیم کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرات توجہ دیجیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے مفہوم آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ مفسروں کے مفسر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے مفسر ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ بارگاہ رسول سے تفسیر سیکھی ہے۔ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ گویا مطلب کیا ہوا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور رحمت میرے نبی کی ذات ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی ذات کی آمد کی خوشی میں جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں یہ رب ہی کا حکم ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے نماز دیا احسان نہیں جتایا، روزہ دیا احسان نہیں جتایا، حج دیا احسان نہیں جتایا، زکوٰۃ دی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو دیا تو احسان جتایا۔ ارے محبوب دیے، دنیا میں کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے کیا؟ بولو نہیں دیتا۔ ارے جسے محبوب رکھتا ہے اسے تو چھپاتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن رب تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرما رہا ہے۔ اس بات پر رب کا شکر ادا نہ کرو تو کیا کرو؟ حضرات باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ آج دنیا کا، میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے آپ نے علماء سے سنا ہے، وہ کافی سنا ہے کہ دنیا کے حالات کیا تھے۔ دنیا میں ظلم و تشدد، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر و شرک کا اندھیرا تھا، لیکن آقا آئے تو روشنی آئی کہتی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم دعویٰ کر رہی ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنے دم پہ چمکایا۔ چین کہہ رہا ہے ہم نے اپنے دم پہ چمکایا، جاپان کہہ رہا ہے دنیا کو ہم نے اپنے دم پہ چمکایا۔
کہ نہ دنیا امریکہ کے دم سے چمکی ہے، نہ انگلینڈ کے دم سے چمکی ہے، نہ چین و جاپان کے دم سے چمکی ہے۔ اگر دنیا چمکی ہے تو مصطفیٰ کے قدم سے چمکی ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت پر عمل کریں۔ صرف منہ سے نبی کو مان لینا اور منہ سے محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں۔ محبت کے لیے محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم محبوب کی ہر چیز کو نقل کریں، محبوب کے چلنے کو ہم نقل کریں، کس طرح چلتے تھے ہم اسی طرح چلیں۔ آج ہمارا ذہن کیا ہے؟ اینٹ کا پتھر، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ ہمارا رجحان ہے، ہمارا خیال ہے۔ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، دشمن ہے اسے دعا دو۔ ارے بولو نا، دشمنوں کو بھی آقا دعا دینے کی تلقین فرما رہے اور خود دعا دے رہے ہیں۔ غریبوں کو ایک روایت مجھے یاد آ گئی ہے، میں بتا دوں۔ پہلی دو باتیں اور سنو۔ آج دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام میں آتنکواد ہے، اسلام میں خون خرابہ ہے، اسلام دھمکیوں سے پھیلایا جاتا ہے، حالانکہ ان ظالموں کو پتہ نہیں۔ اور یہ الزام جو ہم پہ لگا رہا ہے یہ ہمارے ہی کردار کو دیکھ کے لگا رہا ہے۔ ہمارے کردار اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آج دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے۔ ارے وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کو اپنا آئیڈیل مانا اور ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو کروڑوں نہیں صرف ایک پوری دنیا کو لرزا کے رکھتے، صرف ایک۔ آج ہم کروڑوں ہیں، فٹ بال بنے، ادھر سے وہ مار رہا ہے، ادھر سے یہ مار رہا ہے، ادھر سے وہ مار رہا ہے۔ اور حیرت تو اس بات کی اور افسوس تو اس بات کی ہے کہ ہم مار کھاتے ہیں اور دکان پہ بیٹھ کے تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سبب پر دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، فرق کیا آ گیا؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ حضرات دنیا کو بتا دو اپنے کردار کو نبی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کر دنیا کو بتا دو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، مدینے والے کے کردار سے پھیلا ہے اور مدینے والے کے غلاموں کے کردار سے پھیلا ہے۔ آپ دیکھو مسجد نبی میں اذان ہو چکی ہے، میرے آقا نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ادھر دو عورتیں بات کر رہی ہیں، ایک مسلمان ہے دوسری یہودی ہے۔ یہودی عورت بڑے فخر سے بڑے ناز سے اپنے پیغمبر کی تعریف کر رہی ہے۔ ہمارا موسیٰ نبی اپنی امت کی ضرورت کو دیکھ کر اپنی ضرورت کے سامان کو رکھ دے اور باقی سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دے۔ کون کہہ رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہیے نا زور سے کہیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موسیٰ نبی اتنے سخی تھے کہ اپنی ضرورت کے سامان کو روک کر باقی سب لٹا دیتے تھے۔ مسلمان عورت بولی کہ تمہارے نبی نے تو اپنی ضرورت کے سامان روکے، ہمارے نبی تو اپنی ضرورت کے بھی بانٹ دیتے ہیں، جو ان کی ضرورت کے سامان وہ بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کہا یہ کیسے معلوم ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر انسان کو اپنے ضرورت کے سامان رکھنے پڑتے ہیں، اپنی ضرورت کے سامان کیسے بانٹ دیتے ہیں؟ ادھر دھیان دیجیے، ادھر کیسے بانٹ دیتے ہیں؟ مسلمان عورت بولی تمہیں میں بتاؤں یا اپنی آنکھوں سے دکھاؤں؟ تمہیں میں صرف بتاؤں یا آنکھوں سے دکھاؤں؟ کہا دکھا دو۔ مسلمان عورت نے ایک چھوٹی بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر بولنا کہ یا رسول اللہ میری امی آپ کا کرتا مانگ رہی ہے۔ کہتی کہ سبحان اللہ۔ بچی دوڑی ہوئی آئی، سرکار نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بچی آ کے فرماتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے بھیجی ہے، میں آپ کا کرتا چاہیے اسے، آپ کا کرتا مانگنے کے لیے آئی۔ آقا کرتا کھولتے ہیں اور کھڑکی سے اس بچی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب بچی کو کرتا دے کر رخصت کیا، کرتا محفل میں پہنچا، جب اس یہودی عورت کی نظر کرتے پہ پڑی تو اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
पढ़ती जाती, कलमा पढ़ती जाती और ये कहती जाती कि आज मैं समझ गई कि जो पैगंबर अपनी उम्मत के लिए अपनी बदन का कुर्ता दे सकते हैं, वो कयामत में अपनी उम्मत को जन्नत का तोहफा भी दे सकते हैं। ये था हमारे नबी का किरदार। और आज हमारा किरदार क्या है? पड़ोस में भूखा सो रहा है, हमें कोई खबर नहीं। हम 1000 रुपया फजूल में उड़ा देते हैं, लेकिन पड़ोस में हमारा पड़ोसी का क्या हाल है? खाना खाया कि नहीं, उनके बच्चे कपड़े पहनते हैं कि नहीं, उनके कोई ज़रूरत के सामान है या नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं। और हमें दावा है कि हम नबी की उम्मती है, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रात, कामयाबी चाहते हो तो नबी की सीरत पर अमल करो, नबी के किरदार पर अमल करो। नबी ने दुनिया से जुल्म को ख़त्म किया। आज हम एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। नबी ने दुश्मनों को दुआएं देने की बात की, आज हम जानबूझ के दुश्मन पैदा करते हैं और जानबूझ के दुश्मनी मोल लेते हैं। क्या हाल हो गया हमारा? हम इतने गिर गए हैं, इसके बावजूद हम इस कदर गिर गए हैं, इसके बावजूद हमें होश नहीं, हमें ख्याल नहीं। मेरे आका को अल्लाह ताला ने कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, वो सब के लिए रहमत है। आपने सुना है ताइफ के मैदान में क्या हुआ? आका पर पत्थर बरसे, आका के जिस्म अक़दस से खून मुबारक बहा, इतना बहा कि पैर में नालैन शरीफ चिपक भी गया। जिब्रील अमीन आ गए, दोनों तरफ की पहाड़ी उठा ली, कहा या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ एक बार कह दे, मैं ये दोनों पहाड़ ले जाकर ताइफ वालों पे डाल दूंगा। मगर आका ने क्या जवाब दिया? नहीं जिब्रील, ये मुझे पहचानते नहीं है। और ताइफ वाले के हक में दुआएं। हज़रात, ये हमारे सरकार का किरदार है। आपने सुना बहुत मशहूर वाक़या है, वो एक बच्चा तो उसने अपनी माँ के जिस्म में कपड़ा देखा, फटा हुआ कपड़ा था, जगह जगह से जिस्म झलक रहा है। बच्चा है, उसके दिल में तमन्ना आई कि मेरी माँ के लिए कोई नया कपड़ा लेकर आऊँ ताकि जिस्म पूरी तरह से ढक जाए। अपने चचा के पास गया, वो बेवा औरत थी, उस बच्चे का बाप दुनिया में नहीं था। सोचा बाप तो नहीं है, चचा है, चचा ही के पास चला जाऊँ। चचा के पास गया, चचा ने नाउम्मीद कर दिया, रुला के भेज दिया। बच्चा रोते हुए जब वापस आ रहा था, रास्ते में कोई मिला, कहा क्यों रो रहा हो? कहा मेरी अम्मी को कपड़े की ज़रूरत है, उनके बदन से कपड़ा पूरा फट चुका है। मैं चचा के पास गया कपड़ा मांगने पर, चचा ने रुला के भेज दिया। तो उस शख्स ने कहा तुझे कपड़ा ही चाहिए ना, चला जा हरम के सहन में, वहाँ मोहम्मद नामी एक शख्स बैठा है, जा उनके पास जा, कपड़ा मांग, कपड़ा दे देंगे। उनके दरबार से कोई महरूम नहीं लौटता। बच्चा पहले अपनी अम्मी से मशवरा करने आता है, बोलता है अम्मी इस तरह की बात है, कोई मोहम्मद नाम का शख्स है जो हरम के सहन में बैठा है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। उसकी अम्मी बोलती है नहीं बेटा नहीं, वो नया दीन प्रचार करता है, वो अपना कलमा पढ़वाता है, जो भी उससे मिलता है उसका हो जाता है, उसके पास ना जाना, कहीं तुम्हारे ऊपर दीन पेश कर दे, कहीं तुम्हें कलमा पढ़ने की शर्त लगा दे। हम अपने बुतों से वफादारी जिंदगी भर करते आ रहे हैं, हम अपने बुतों से गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपना दीन नहीं छोड़ सकते। बच्चा बोला माँ इत्मीनान रखो, मैं दीन नहीं, उसका दीन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कपड़ा मांगने जा रहा हूँ। आया बच्चा, आका तशरीफ फरमा है, आका की बारगाह में आके बच्चा बोला पहले मेरी एक बात आप सुनिए। कहा बोलो बेटा क्या बात है? कहा मैं आपका दीन नहीं कबूल करूंगा, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर आगे बोलो कि मेरी माँ के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, मुझे कपड़ा चाहिए, आप मुझे कपड़ा दे। आका के जिस्म मुबारक पर जो चादर मुबारक थी आका ने उतारी, उस बच्चे के हवाले कर दिया। बच्चा चादर लेके आई माँ के पास, माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? उन्होंने दीन तो पेश नहीं किया, उन्होंने कलमा पढ़ने को तो नहीं कहा। बच्चा बोला माँ मैं पहले ही शर्त रखने गया था कि मुझे आपका दीन नहीं चाहिए, मुझे आपका कलमा नहीं चाहिए, सिर्फ कपड़ा चाहिए। उन्होंने कपड़ा दे दिया। अब माँ जवाब देती है बेटा अब तो उसका कलमा पढ़ ही लेना चाहिए, अब तो उसका कलमा दीन कबूल कर ही लेना चाहिए। तो ये था हमारे आका का किरदार कि प्यार से, अपने किरदार से, अपने इखलाक से दीन फैलाया। और आका की तो बात आका की बात है, आका के गुलामों को भी देखो, कभी किसी ने तलवार नहीं उठाई दीन फैलाने के लिए, अपने किरदार दिखाए, अपने कैरेक्टर दिखाए, लोग कलमा पढ़ते हैं। हज़रात ज़रूरत है कि हमें आका की ज़िंदगी पर अमल करने की, आका किस तरह से चलते थे हम उस तरह चलते।
آقا کس طرح کھاتے تھے ہم اس طرح کھائیں، معاشرے میں آقا کس طرح رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے ہم اسی طرح گزاریں، پڑوس کے ساتھ کس طرح، آقا کا فرمان کیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ رات بھر اس شخص پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہوتا ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے، شاید ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عام طور پر دیکھیے تو ہر کوئی آسودہ حال ہے، سب کے گھر میں کھانا ہے، سب کھاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اسی علاقے میں آپ نظر دوڑاؤ کہ ہم جس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو ان عیش و عشرت سے محروم ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنی خوشیوں میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر عید کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم خوب دولت لٹا کر جسم میں کپڑا سجاتے ہیں، بچوں کو کپڑا دلاتے ہیں، اور پڑوس میں کوئی ہے جو پرانے کپڑے سے عید کرتا ہے۔ حضرات، یہ آقا کا فرمان، آقا کی غلامی کا یہی ثبوت ہے، آقا کی امت ہونے کی یہی دلیل ہے کہ آپ خود، آقا نے فرما دیا، ایک دیکھیے یہ جزیہ ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر ایک انسان، اس انسان پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ ایک جزیہ ہے، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، تو اس طرح سے دیکھو تو ہر پوری دنیا میں سب کوئی نہ کوئی کسی کا پڑوسی تو ہے۔ جب سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ کھاتے ہو، آپ کو فکر نہیں، آپ کو کوئی چنتا نہیں، لیکن دنیا میں دیکھو، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ایک روٹی کے لیے اپنی غیرت بیچا کرتے ہیں، ایک ایک روٹی کے لیے اپنی عزت بیچا کرتے ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں پر غور کرنا ہے، آقا کے فرمان پر عمل کرو۔ میں اور گفتگو آگے نہیں کرنا چاہوں گا، صرف ایک بات، ایک روایت میں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرات، ہم جو میلاد مناتے ہیں، میں تو مدرسے میں تھا، شاید شروع سے حضرت حافظ نصیب صاحب اور مولانا فاروق صاحب نے تذکرہ کیا ہے میلاد کے مطابق، لیکن ہم جو میلاد مناتے ہیں، آج کچھ لوگ اسے شرک و بدعت کہتے ہیں۔ یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ غالباً جنگ تبوک کے فوراً بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے انجمن میں بیٹھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں 30,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ سب بولیے کتنے تھے؟ 30,000 صحابہ تھے۔ اسی مجمع میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ کہتی کہ سبحان اللہ، میری تمنا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو آپ کہو گے کہ نعت تو دوسری چیز ہے، اور ولادت دوسری چیز ہے، میلاد دوسری چیز ہے۔ تو حضرات، نعت کے اشعار آپ پڑھو، حدیث میں ہے، نعت کے اشعار پڑھو گے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ نعت کے ہر مصرے میں آقا کی پیدائش کا ذکر ہے، نعت کے ہر مصرے میں آقا کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پہلے مصرے میں ہے، یا رسول اللہ، آپ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں روشنی پھیلی، اور ہر مصرے میں انہوں نے پیدائش کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما، مسجد نبوی میں کچھ صحابہ جماعت بنا کر، ایک گروہ بنا کر بیٹھے۔ آقا تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تو آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ محفل کیسی محفل ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو اس محفل میں، تمہارا عمل کیا ہے، یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی پیدائش پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کی میلاد پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا اس بات پر تم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ یہی کر رہے ہو؟ حضرات دیکھیے، ایک گفتگو کا انداز پہلے سمجھتے ہیں، ہم آپس میں اگر دو آدمی کہیں بیٹھ کے گفتگو کریں اور ہم جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے،
وہ کہے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے الیکشن کا اور ہمیں ڈاؤٹ ہو، ایک طریقہ یہ کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ نہیں یہ الیکشن کی بات نہیں کر رہا تھا، یہ میری ہی کچھ بات کر رہا تھا، ہمیں اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو ہم اسے قسم کھلاتے ہیں کہ قسم کھا کے کہو کہ تم الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں الیکشن ہی کی بات کر رہے تھے، اس پر بھی ہم قسم کھلواتے ہیں کہ قسم کھا کے بولو کہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ دو طرح سے تو آقا کو یہاں قسم دے رہے ہیں اور قسم کھانے کو کہہ رہے ہیں، تو شک کی بنیاد پر نہیں، شبہ کی بنیاد پر نہیں، ان پر یقین نہیں تھا اس لیے نہیں کہ اس پر وشواس نہیں، بلکہ اس لیے کہ آقا انہیں خوشخبری سنانے والے تھے۔ کہا تم اس بات پر اللہ کی قسم کھا سکتے ہو؟ انہوں نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پیدائش پر اس محفل میں بیٹھ کر رب کا شکر ہی ادا کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں کچھ آپ کے دیوانے آپ کی میلاد بیان کر رہے ہیں، رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ اس میلاد کی وجہ سے فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم اور آپ جو نبی کی میلاد میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم میلاد میں شریک ہوتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں۔ ہاں دیکھیے اصل میلاد جو ہے یہ سنت ہے، میلاد یہ سنت ہے۔ اب آگے کی بات لوگ سوال کرتے ہیں جھنڈا لگاتے اس کا قرآن میں کہاں ثبوت ہے، نعرہ لگاتے اس کا کہاں ثبوت ہے، جلوس لے کے جاتے اس کا کہاں ثبوت ہے؟ تو حضرات یہ بات کی باتیں ہیں، اس کو چھوڑو، پہلے میلاد کو بتاؤ کہ میلاد کا ثبوت ہے یا نہیں۔ میلاد کا ثبوت ہے، بس بات ختم۔ آگے ہم جھنڈا لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو یہ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا رواج بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مسجد آقا کے زمانے میں مسجدیں کیسی ہوتی تھی؟ کیا اس طرح اونچی اونچی میناریں بنتی تھی؟ بولیے، پھول بنتے تھے، نقش و نگار ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا نا، سمپل مسجد ہوتی تھی۔ آج زمانہ آگے بڑھا، لوگوں کے دل میں طرح طرح کی باتیں آئی، ذہن میں طرح طرح کا جذبہ آیا، مسجد میں مینار بنا رہے ہیں، اس کو رنگ کر رہے ہیں، اس میں پھول بنا رہے ہیں، نقش و نگار کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں زمانے کی تبدیلی کے وجہ سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی اگر خراب والی بات نہیں ہے تو وہ جائز ہے اور حسن ہے، اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور ہم میلاد مناتے ہیں، اصل میلاد سنت ہے، پھر ہم میلاد میں جو کچھ کرتے ہیں یہ تو زمانے کے اعتبار سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پھر اب ہو رہا ہے، لوگوں کے جذبے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اپنے طور پر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے خوشی منانے کا، اس میں کسی کو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اور وہ روایت تو بہت مشہور روایت ہے کہ جب آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ خاتون آقا کی مقدس ماں فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا تو میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ کتنی چیزیں؟ ختم کر دوں؟ ختم کر دوں کیا؟ 3 چیزیں دیکھی۔ کیا کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے سب سے پہلی چیز میں نے دیکھی کہ جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا تو میرے کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، میرے کمرے میں کوئی چراغ نہیں تھا، میرے کمرے میں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں تھا، لیکن آقا کے پیدا ہوتے ہی کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ اگر وہاں سرائے کا دانہ بھی گرا رہے تو وہ بھی نظر آ جائے۔ دوسری بات یہ دیکھی کہ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی۔ تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ ایک آنے والا آیا 3 جھنڈے لے کر، ایک کعبے کی چھت پہ لہرایا، ایک مغرب میں لہرایا، ایک مشرق میں لہرایا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں میرے کمرے سے لے کر آسمان تک سارے فرشتے کھڑے ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے سارے تارے میرے چھت پہ ٹوٹ کے گر جائیں گے، گویا اسے تشبیہ کہہ لیجئے کہ گویا رب تعالیٰ اپنی محبوب کی پیدائش پر چراغاں فرما رہا ہے۔
अब हम वो तारे तो नहीं लगा सकते, हम जुगनू लगा लेते हैं। अब हम वो झंडा तो नहीं लगा सकते जो जिब्रील अमीन ने लगाए थे, तो हम ये छोटे छोटे झंडे ले लेते हैं। ये ना शिर्क है ना बिदअत है, ये सब सुन्नत है और रब का हुक्म है। हज़रात, आका की फूफी हजरत सुफैया नाम शायद फरमाती है कि मुझे जब खबर मिली कि मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मैं खुशी से गई देखने के लिए। मैं जब पहुंची तो मैंने क्या देखा, मैं जब गोद में उठाई तो मैंने देखा कि वो खतना किया हुआ और जिस्म पर कहीं जर्रा बराबर एक गर्दो गुबार नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि इसे नहला दूं। जब बच्चा पैदा होता है तो नहलाते हैं, उसे साफ करते हैं, पाक करते हैं। कब मैं इसे नहला लूँ, इसे साफ कर लूँ, इसे पाक कर लूँ, तो गैब से आवाज़ आई, ए सुफिया, इसे तू क्या पाक करेगी, ये तो दुनिया को पाक करने आ रहा है। इसे तू क्या साफ करेगी, ये तो दुनिया को साफ करने आ रहा है। हज़रात, मेरे आका की पैदाइश के वक्त हजरत आमिना खातून फरमाती कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पैदा होती ही सजदे में सर रखा, कहती थी सुभान अल्लाह। तो मैंने कान लगाया कि देखूं क्या कह रहे हैं, तो मैंने सुना मेरा बेटा, उसकी जबान से बातें निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हज़रात, यही तो सोचने की बात है कि हम सिर्फ ज़बानी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, सच्ची मोहब्बत नहीं करते। सच्ची मोहब्बत करते तो नबी की हर सीरत पर, उनके हर कौल पर अमल करते और उन्होंने जो रास्ते हमें दिए हैं हम उस पर चलते। हम रास्ता नहीं छोड़ते, लेकिन हमारी मोहब्बत में कमजोरी है, हमारी मोहब्बत में खोट है। हमें सच्चे आशिक बन के दिखाना होगा। आका इस दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती करते, दुनिया में रहे तो उम्मती उम्मती किया। वो रवायत सुनिए ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा आका की बारगाह में बैठा था तो देखा कि आका की आंखों में आंसू है, नींद है। तो मैंने सोचा कि आका सोना चाह रहे हैं, मैं बैठा हूँ इसलिए नहीं सो रहे, तो मैं उठकर बाहर आ गया इस ख्याल से ताकि आका आराम फरमाना चाहे तो आराम फरमा ले। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने उस बेकरार उम्मत को मस्जिद नबी में रोते हुए महसूस किया। मेरी कानों तक आवाज आई, मैं दौड़ा हुआ गया, देखा कि सरकार सजदे में सर रखे हुए हैं और रो रो कर अर्ज करते हैं, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका। ऐ परवरदिगार, अगर इन बंदों को अज़ाब, इन गुनहगारों को अज़ाब देगा तो मौला ये तेरे ही बंदे हैं, अगर इन्हें तू अज़ाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। मेरे आका की दुआ का अंदाज जरा देखो। मैं मिसाल से समझाना चाहता हूँ। एक बाप है जो अपने बेटे से सख्त नाराज है और उसे मारने के लिए हाथ में तलवार उठा लिया है। अब तलवार मारने ही वाला था कि एक ज़हीर इंसान उधर से गुजरता है और उसे एहसास दिलाता है, अरे तुम किसे मारने जा रहे हो? जिसे तुम मारने जा रहे हो तुम्हारा ही जिस्म का टुकड़ा है, जिसे तुम मारने जा रहे हो तुम्हारा ही खून है। तो यकीन मानो कितना ही गजबनाक बाप होगा, हाथ रुक जाएगा। तो हज़रात, जब बाप बेटे के रिश्ते का ये आलम है, जबकि ये रिश्ता फानी रिश्ता है, जब इस रिश्ते का ये आलम है कि जब उसे एहसास दिला दिया जाए कि तेरा ही खून है तो हाथ रुक जाता है, तो उस रिश्ते का आलम क्या होगा जो रब को अपने बंदों से। मेरे आका उसी रिश्ते को मुतवज्जे कराना चाहते हैं। फरमाते मौला, अगर तू इन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे, ये तो तेरी ही बनाई हुई तकलीफ है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया कि आका सजदे से सर को उठाएंगे तो मैं बोलूँगा, या रसूल अल्लाह, ये रात रात भर तकलीफ क्यों करते हैं, रात रात भर इतनी परेशानी क्यों खाते हैं, रात रात भर आंसू क्यों बहाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं खड़ा हुआ कि आका सजदे से सर उठाएं तो मैं अर्ज करूँगा, यहाँ तक के खड़े रहते रहते फजर की अजान हो गई, सुबह की अजान हो गई। रात भर मुस्तफा हम गुनहगारों के गम में आंसू बहाते रहे। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसर तो होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। आका दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें याद किया, दुनिया में रहे तो हमें याद किया। जब दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर पर लिटाए गए, तो हजरत अली फरमाते, मैंने गौर किया आका के होठ मुबारक हिल रहे थे, मैंने कान लगाया तो सुना आका फरमा रहे, रब्बे हबली उम्मती। हज़रात, और क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में सब भागेंगे हजरत आदम के पास, जवाब मिलेगा नफ्सी नफ्सी ज़हबू इला बैदी,
حضرت ابراہیم کے پاس جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. سارے انبیاء سے ہم گھوم کر پھر جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو آقا ہمیں دیکھ کر فرمائیں گے انا لہا، اے میرے غلاموں آؤ میں اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں. کیا مطلب؟ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، یعنی مطلب یہ مولا پہلے مجھے بدلا دے پھر بعد میں میری امت کو دے. اور میرے آقا فرمائیں گے امتی امتی. آقا فرمائیں گے مولا پہلے مجھے نہیں چاہیے، پہلے میرے غلاموں کو دے پھر بعد میں مجھے دے. تو رب کا حکم ہوگا محبوب دیکھتے کیا ہو، جنت کے داہنی جانب کا دروازہ کھل گیا ہے، لے لو اپنے غلاموں کو جتنا چاہو اور لے کر جنت میں داخل ہو. حضرات یہ ہمارے نبی کا کرم ہی تو ہے، یہ ہمارے نبی کی محبت ہی تو ہے، یہ ان کی رحمت ہی تو ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے قانون پر اپنی زندگی گزاریں. جس طرح سے آقا نے معاشرے میں اپنی زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح سے گزاریں. کسی ظالم، کسی مظلوم پر، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں. جہاں تک ہو سکے آپس میں اتحاد پیدا کیجیے. اگر مان لیجیے بالفرض کسی سے دو بات ہو گئی تو اگر آپ آگے بڑھ کے جا کے اس کو منا لیتے ہیں تو اللہ اکبر کیا بات ہے، اس پہ ثواب ہی ثواب ہے. آپ آگے بڑھو اور اس کو مناؤ. اس طرح سے آپ کو آپ کی زندگی بڑی ہی راحت اور چین و سکون والی زندگی ہوگی. ٹینشن کر کے، دشمنی لے کے، جان بوجھ کر لڑائی جھگڑا کر کے، ایک دوسرے سے ٹکرا کے آپ چند لمحوں کے لیے اپنی انا کو تسکین تو دے سکتے ہیں، لیکن زندگی بھر کی راحت، زندگی بھر تک چین آپ کا غارت ہو جاتا ہے. ہمیشہ بے چین رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ بے قرار رہنا پڑتا ہے، ٹینشن میں رہتے ہیں، انسان سکون سے نہیں رہتا. آپ محبت پھیلاؤ، اتحاد پھیلاؤ، دوستی پھیلاؤ، بھائی چارہ پھیلاؤ، پھر دیکھو آپ کی زندگی میں راحت ہی راحت ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہے. مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے طور اور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الکلمات الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.